فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ جسمانی طاقت اور مضبوطی اور چیز ہوتی ہے اولیو ہاورڈ، اور مختلف قسم کے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور چیز ہوتی ہے۔ اس کے لیے آہنی اعصاب درکار ہوتے ہیں۔ تم بھی آہنی اعصاب کے مالک ہو، مگر تم نے خود پر جو احساس طاری کر لیا ہے وہ تمہاری اعصابی قوتوں میں دراڑیں ڈال رہا ہے۔ کون سا احساس؟ اولیو ہاورڈ نے چونک کر کہا، تم نے خود پر یہ احساس مسلط کر رکھا ہے کہ تمہاری عمر ڈل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی تمہارے قوا جواب دیتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو تم کبھی ریت پر 10 میل کا سفر اتنی آسانی سے طے نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے تو خود پر کوئی احساس مسلط نہیں کیا۔ ڈلتی ہوئی عمر تو ایک حقیقت ہے، اور میں تو صرف نہیں۔ اولیو ہاورڈ، یہ سوچ بھی غلط ہے کہ تمہاری عمر ڈل رہی ہے۔ توانائیوں کا منبع تو قوت ارادی ہوا کرتی ہے۔ عمر، جسم اور طاقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تمہاری باتوں نے میرے اندر توانائیوں کی نئی لہریں دوڑا دی ہوں۔ اولیو ہاورڈ نے کہا، اس میں بھی تمہاری شخصیت کا ہی کمال ہے اولیو ہاورڈ۔ یہی باتیں اگر میں کسی اور شخص سے کرتا تو ہرگز اس پر اثر انداز نہ ہوتی۔ شکریہ علی، تم ایک ایسے شخص ہو جس کی دوستی تو خیر بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن جس سے تمہاری دشمنی ہو وہ بھی فخریہ انداز میں تم سے اپنے اس تعلق کا ذکر کر سکتا ہے۔ گویا تمہیں اس بات پر فخر ہے کہ میرا تم سے دشمنی کا رشتہ ہے۔ میں نے پوچھا، میں کیوں فخر نہ کروں علی؟ جتنی مشکلات تم میرے لیے اٹھا رہے ہو اتنی تو کوئی کسی دوست کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ بات ذہن سے نکال دو اولیو ہاورڈ کہ میں تمہاری وجہ سے کوئی صحبت برداشت کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ اولیو ہاورڈ نے چونک کر پوچھا۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں اپنا وعدہ نبھانے کے لیے یہی کچھ کرتا۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے کبھی کبھی افسوس ہونے لگتا ہے کہ تم ہم میں کیوں شامل نہیں ہو۔ تم کسی موقع پر جھوٹ بولنے سے باز نہیں رہ سکتے اولیو ہاورڈ، میں نے ملامت آمیز لہجے میں کہا۔ جب میری وجہ سے تمہیں کوئی ہزیمت برداشت کرنا پڑتی ہے، کسی محاذ پر میری وجہ سے تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب تو یقیناً تم یہ بات سوچتے ہوگے، لیکن کسی اور موقع پر یہ خیال تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ تم جو بھی سمجھو، لیکن ہم جوہر شناس لوگ ہیں اور باصلاحیت لوگوں کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ مجھے بہت زیادہ اہمیت دی جائے، نہ ہی مجھے کسی عہدے وغیرہ کا لالچ ہے۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی مرضی سے اپنے ضمیر کے مطابق کام کرنے کی آزادی مل جائے جو مجھے حاصل ہے۔ ان لوگوں کو تمہاری قدر نہیں ہے علی۔ تمہاری بے وقتی دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا، میں نے بے پرواہی سے کہا، اور جو لوگ آج میری قدر نہیں کر رہے ایک روز ضرور کریں گے، تم دیکھ لینا۔ اولیو ہاورڈ خاموش ہو گیا۔ اندھیری رات میں ہم چلتے رہے۔ اولیو ہاورڈ کے اعتماد میں اب خاصا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن میں اب بھی اس کی طرف سے تشویش میں مبتلا تھا۔ اگر وہ اپنی قوت ارادی کے بل پر رات گزار دیتا تب بھی یہ بات یقینی تھی کہ کل وہ مزید سفر نہیں کر سکے گا، اور اس وقت خود میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اگر صبح تک ہم کسی محفوظ مقام تک نہ پہنچ جاتے تو شاید کل کا دن گزارنا میرے لیے بھی محال ہوتا۔ ریگستان کی جلسا دینے والی گرمی کا بغیر کچھ کھائے پیے پورا دن مقابلہ کرنا کسی بھی آدمی کے لیے ناممکن تھا۔ ہم دونوں کی زندگیاں خطرے میں تھیں، اور میں اس خطرے کے خلاف برسرے پیکار تھا۔ اب کیا وقت ہو گیا ہے علی؟ بڑی دیر بعد اولیو ہاورڈ نے پوچھا۔ 11:30 بجے ہیں، میں نے کہا۔ یہ رات تو شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہو گئی، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ اس کی آواز سے نکاہت ٹپک رہی تھی۔ موجودہ صورتحال کے بارے میں سوچو گے تو وقت بڑی مشکل سے گزرے گا۔ مت سوچو کہ تم کس صورتحال سے دوچار ہو۔ میں نے بڑی کوشش کی مگر کچھ اور سوچا ہی نہیں جا رہا، یوں جیسے سوئی ریکارڈ پر اٹک جاتی ہے۔ جو ہونا ہے اولیو ہاورڈ وہ تو ہو کر رہے گا، اس کے بارے میں قبل از وقت سوچ کر کیوں خود کو پریشان کرتے ہو؟ فی الحال صحرا کی رات دیکھو اولیو ہاورڈ، کتنی حسین ہے۔ کبھی شہر میں بھی آسمان پر اتنے ستارے دیکھے ہیں؟
مجھے کبھی اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ آسمان کے ستارے دیکھنے بیٹھوں۔ مناظر فطرت میں دلچسپی لیا کرو اولیو ہاورڈ، اس روح کو جلا ملتی ہے۔ اس خونی ریگستان سے بچ کر نکل گیا تو پھر دلچسپی لینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کبھی آسمان پر اتنے ستارے نہیں دیکھے اولیو ہاورڈ، ذرا دیکھو تو کتنا خوابناک منظر ہے۔ مجھے تو اس منظر میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ میرے خیال میں تو آسمان پر روز ہی اتنے ستارے ہوتے ہوں گے۔ ستارے تو اتنے ہی ہوتے ہیں ڈیئر ہاورڈ، مگر نظر نہیں آتے۔ شہر کی روشنیوں میں ان بیچاروں کی جلملاہٹ شہر والوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہوتا ہوگا کچھ، اولیو ہاورڈ نے بیزاری سے کہا۔ مجھے ان فضولیات سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ یہ فضولیات ہیں؟ میں نے حیرت آمیز لہجے میں کہا۔ 100 سال سے یہ ننھے منھے ستارے یوں ہی پلکیں جھپکا رہے ہیں۔ ان کی چھاؤں میں ہزاروں رومان پرور جوڑوں نے عہد و پیمان کیے ہیں۔ کیا تمہیں ان میں کوئی اسرار محسوس نہیں ہوتا؟ میں رومان وغیرہ کا قائل نہیں ہوں، یہ سب فضول لوگوں کے دندے ہیں۔ میں اولیو ہاورڈ کا دھیان بٹانے کے لیے اوٹ پٹانگ گفتگو کرتا رہا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میری ذہنی رو بھی بہکنے لگی ہو، اور پھر مجھے خود پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی تھی۔ کوئی 4 بجے کے قریب اولیو ہاورڈ کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی وہ چلتے ہوئے ڈگمگا رہا تھا، مگر اب لڑکھڑاہٹ نمایاں ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ مزید زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ خود کو سنبھالو اولیو ہاورڈ، میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ اب مجھ سے بالکل نہیں چلا جا رہا علی۔ اولیو ہاورڈ کی آواز سے شدید نقاہت ظاہر ہو رہی تھی۔ تھوڑی سی ہمت اور کر لو، بس اب صبح ہونے ہی والی ہے۔ میں نے کہا، کیسے ہمت کر لوں؟ اس نے کہا اور دفعتاً اس کے پیروں نے جواب دے دیا۔ اس کا سارا بوجھ مجھ پر آ گیا۔ میں اس اچانک بوجھ کو برداشت نہ کر سکا اور اسے لیے ہوئے ریت پر گر پڑا۔ اولیو ہاورڈ بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے پہلے ہی سے اندازہ تھا کہ اولیو ہاورڈ آخر کار میرے لیے مسئلہ ضرور بنے گا، اور وہی ہوا بھی تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اولیو ہاورڈ کی پشت سے بندھا ہوا پیراشوٹ کا بنڈل علیحدہ کیا اور اسے کھول کر ریت پر بچھا دیا۔ اس کے جوتے میں نے ایک طرف رکھ دیے تھے۔ پھر میں نے اولیو ہاورڈ کو ریت پر بچھے ہوئے پیراشوٹ پر منتقل کر دیا۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر تھا۔ اسے پیراشوٹ پر لٹا کر میں نے اپنے لیے بھی پیراشوٹ بچھایا اور لیٹ گیا۔ لیٹنے سے قبل میں نے موزے اور جوتے بھی پہن لیے تھے۔ میری اپنی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ ذہن پر دھند سی چھائی ہوئی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں برسوں پیدل چلتا رہا ہوں۔ تھکن نے مجھے زیادہ سوچنے کی مہلت نہیں دی اور نیند نے مجھے بھی اولیو ہاورڈ کی طرح تمام تفکرات سے بے نیاز کر دیا۔ میری آنکھ اس احساس کے ساتھ کھلی کہ میرے نزدیک کوئی موجود ہے۔ میں نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ پیراشوٹ بہت بری طرح میرے جسم کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال پیدا ہوا کہ میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے جیسے تیسے خود کو پیراشوٹ سے باہر نکالا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر اس کی کرنوں میں ابھی تمازت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے نزدیک کھڑی شخصیت کو دیکھا اور میری آنکھیں حیران ہو گئیں۔ وہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی جس نے عرب کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر وہ خوفزدہ سے انداز میں پیچھے ہٹی اور آنکھیں پٹ پٹا کر مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس کے لب کھلے اور خوفزدہ سی آواز برآمد ہوئی، تم کون ہو؟ اس کی آواز میں اتنی نغمگی تھی کہ لمحے بھر کو تو میں جیسے کھو کر رہ گیا۔ پھر اچانک مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، ورنہ اس لک و دک ویران صحرا میں کسی حسین و جمیل دوشیزہ کا کیا کام ہو سکتا تھا؟ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ہر سمت صحرا کی ریت بکھری ہوئی تھی۔ میرے برابر ہی اولیو ہاورڈ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا اور سامنے وہ شعلہ جوالا موجود تھی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 6:45 بجے تھے۔ میں یقیناً کوئی خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہر چیز اپنی پوری تفصیل سمیت میری نگاہوں کے سامنے تھی اور خوابوں میں جزئیات بہرحال واضح نہیں ہوا کرتی۔ پھر سوال یہ تھا کہ وہ خوبرو دوشیزہ کون تھی؟ ظاہر ہے وہ آسمان سے تو نہیں اتری ہوگی، یقیناً کہیں نہ کہیں سے آئی ہوگی۔ اس کی سانولی رنگت بتاتی تھی کہ اس کا تعلق اسی صحرا سے ہے، لیکن جن حالات سے میں دوچار تھا اس کے پیش نظر میں ہر چیز کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنے کے لیے مجبور تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا تعلق ہمیں تلاش کرنے والی کسی پارٹی سے رہا ہو۔ وہ لوگ مجھے دھوکے سے گھیر کر گرفتار کرنا چاہتے ہوں۔ انہوں نے کسی ایسے ذریعے سے ہمارا سراغ لگا لیا ہو جس کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکتا ہوں۔
اور اس کے بعد انہوں نے حسین و جمیل دوشیزہ بھیج دی ہو جس کا مقصد یہ ہو کہ ہمیں دھوکے سے کسی مخصوص مقام تک لے جائے اور گرفتار کرا دے۔ ہم مسافر ہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا، اپنے قافلے سے بچھڑ گئے ہیں۔ اس نے حیرت سے ہم دونوں کو دیکھا۔ مسافر ہو، مگر تمہارا سامان کہاں ہے؟ اس نے کہا۔ وہ عربی بول رہی تھی، مگر اس کی عربی عام طور پر بولی جانے والی عربی سے بہت مختلف تھی۔ ہماری بدقسمتی کی داستان بہت طویل ہے خاتون، اور اسے سنانے کے لیے بڑا وقت درکار ہوگا۔ میں نے کہا، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو اور یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میرا نام مرجانہ ہے اور میرا تعلق جراتا قبیلے سے ہے۔ جراتا قبیلے کا نام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ میں نے ذہن پر زور دینے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، ہمارا قبیلہ کوئی مشہور قبیلہ نہیں ہے۔ مرجانہ نے کہا، یہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے اور ہم نخلستان میں رہتے ہیں۔ نخلستان میں؟ میں چونک پڑا۔ نخلستان کہاں ہے؟ ادھر۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر شمال مغرب کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے اس کی بتائی ہوئی سمت میں دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آ سکا۔ درمیان میں ریت کے ٹیلے حائل تھے، لیکن اگر اس کا کہنا درست تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس وقت اتفاق سے مرجانہ ہمیں نہ دیکھ لیتی تو ہم اٹھنے کے بعد مخالف سمت میں چل دیتے اور اس کے بعد خدا جانے ہمارا کیا انجام ہوتا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر مرجانہ کی طرف دیکھا۔ ادھر تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم تو کہہ رہی ہو ادھر نخلستان ہے، ایسے تمہیں کیا نظر آئے گا؟ مرجانہ نے حیرت سے کہا، دیکھ نہیں رہے سامنے ریت کے ٹیلے ہیں اور پھر وہ نخلستان اتنا قریب بھی نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ امکان رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ ان کی کوئی چال ہو، مگر اس ریگستان میں پیاس سے بلک بلک کر مر جانے سے تو یہی بہتر تھا کہ خود کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں اس ریگستان سے زندہ بچ کر نکلنا ناممکنات میں سے تھا، جبکہ ان لوگوں کی قید سے فرار ہونا بہت آسان تھا۔ کیا تم ہمیں اس نخلستان تک لے چلو گی؟ میں نے مرجانہ سے کہا۔ تو اور تمہارے خیال میں یہاں کیوں رکی ہوئی ہوں؟ مرجانہ نے تعجب سے کہا، اس بے سر و سامانی کے عالم میں تم کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ تمہارے پاس تو پانی بھی نظر نہیں آ رہا۔ پانی کے بغیر صحرا میں دن کے وقت چند گھنٹوں کے اندر اندر آدمی مر جاتا ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں جانتے؟ بالکل جانتا ہوں محترم خاتون، میں نے کہا، مگر اس وقت ہم بہت مجبور ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہمیں نخلستان تک لے چلیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اجنبی؟ مرجانہ نے ناگواری سے کہا، میرا باپ قبیلے کا سردار ہے اور تم ہمارے مہمان ہوگے۔ کیا تم عرب روایات سے واقف نہیں ہو؟ بہت اچھی طرح واقف ہوں سیدہ مرجانہ، میں نے بوکھلا کر کہا، لیکن میں نے سوچا شاید آپ کے قبیلے کی روایت کچھ مختلف ہو۔ ہرگز نہیں اجنبی مسافر، مرجانہ بڑی تمکنت سے بولی، مہمان نوازی کی عرب روایات کبھی کسی جگہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اب اپنے ساتھی کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ تمہارا ساتھی بہت گہری نیند سو رہا ہے۔ کیا یہ بے ہوش ہے؟ نہیں سیدہ مرجانہ، یہ بے حد تھک گیا ہے۔ ہم نے تمام رات پیدل سفر کیا ہے۔ اوہو، تب تو تم بھی بے حد تھکے ہوگے۔ تمہارے حلیے سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ کیا تمہیں تھکن محسوس نہیں ہو رہی؟ معمولی سی تھکن ہے سیدہ مرجانہ، میں نے جھوٹ بولا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ ریگستان میں 25 میل کے قریب پیدل چلنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم کا جوڑ جوڑ ہل کر رہ گیا ہو۔ میں نے اولیو ہاورڈ کو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ بالکل بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا اجنبی مسافر، مرجانہ نے پوچھا۔ مجھے علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سیدہ، میں نے کہا۔ اور تمہارا یہ ساتھی کون ہے؟ اس کے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ یہ میرا دوست ہے سیدہ، ترکی کا باشندہ ہے اور اس کا نام زکریہ پاشا ہے۔ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا ہے علی؟ کیا یہ بہت زیادہ تھک گیا ہے؟ یہ زیادہ مشقت کا عادی نہیں ہے سیدہ مرجانہ، پھر اس کی عمر بھی زیادہ ہے، ورنہ عموماً یہ گہری نیند نہیں سوتا۔ میں نے اولیو ہاورڈ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اٹھو زکریہ پاشا، آج تو تم گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو، اسے اٹھاؤ علی، ورنہ اگر دیر ہو گئی تو سورج آگ برسانے لگے گا اور تمہارے دوست کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ زیادہ سفر کر سکے۔ اولیو ہاورڈ نے کسمساک کر کروٹ بدلی اور پھر بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ میں اسے زکریہ پاشا کہہ کر مخاطب کر رہا تھا اور اٹھتے ہی اس نے اپنے سامنے مرجانہ کو موجود پایا۔ اجنبیت کے شدید احساس نے اسے ہونک بنا کر رکھ دیا تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ سب کیا چکر ہے؟
اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، تمہارا نام زکریہ پاشا ہے، میں علی ہوں اور تم میرے دوست اور ترکی کے باشندے ہو۔ میں نے جلدی جلدی اولیو ہاورڈ سے کہا، یہ تم کون سی زبان میں باتیں کر رہے ہو علی؟ مرجانہ نے کہا، ہم انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے، کیا تمہارے دوست کو عربی نہیں آتی؟ نہیں سیدہ مرجانہ، اسے عربی نہیں آتی، جتنی عربی اسے آتی ہے وہ نہ آنے کے ہی برابر ہے۔ یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ خیر تم اس سے کہو کہ یہ جلدی سے چلنے کے لیے تیار ہو جائے، زیادہ دیر انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کون ہے علی اور تم اس سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ اولیو ہاورڈ نے مجھ سے پوچھا۔ اس کے بیان کے مطابق یہ قریبی نخلستان کے ساتھ بسنے والے قبیلے جراتا کے سردار کی بیٹی ہے اور اس کا نام مرجانہ ہے۔ اس کا قبیلہ یہاں سے کتنی دور آباد ہے؟ اولیو ہاورڈ نے پوچھا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ نخلستان 1.5 میل کے فاصلے پر تو ضرور ہوگا۔ صحرا میں اتنا فاصلہ بہت ہوتا ہے علی۔ اولیو ہاورڈ نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے اولیو ہاورڈ کو گورا، یہ اس ویران جگہ پر اتنی دور کیا کرنے آئی ہے؟ ابھی مجھے اس سے اتنی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے کہا، تمہیں اس سے یہ بات ضرور معلوم کرنی چاہیے تھی علی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو نا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کا تعلق انہی لوگوں سے ہو اور ہم دوبارہ گرفتار ہو جائیں۔ یہ بات تو ہے، میں نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ تو پھر یوں کرتے ہیں کہ اسے واپس کر دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اولیو ہاورڈ بوکھلا گیا۔ اگر یہ واپس چلی گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ تم عجیب آدمی ہو اولیو ہاورڈ، خود ہی گرفتار ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کرتے ہو اور خود ہی اس طرف سے بھی تشویش کا شکار ہو کہ اگر یہ واپس چلی گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ جلدی سے کسی فیصلے پر پہنچ کر مجھے مطلع کرو۔ ظاہر ہے یہ تمام دن تو ہمارا انتظار نہیں کرتی رہے گی۔ تم لوگ کیا باتیں کرنے لگے؟ مرجانہ نے کہا، کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ سورج کی تمازت بڑھتی جا رہی ہے؟ دراصل میرا ساتھی بڑی نکاہت محسوس کر رہا ہے سیدہ مرجانہ، کہہ رہا ہے کہ اسے چکر آ رہے ہیں، شاید اپنے پیروں پر نہ چل سکے۔ اسے کہو کہ ہمت کر کے چلنے کی کوشش کرے، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کہیں اسے لو تو نہیں لگ گئی؟ میں اسے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سیدہ، میں نے کہا اور پھر اولیو ہاورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا اولیو ہاورڈ؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے ہی سوال کر ڈالا۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ چلیں، ورنہ ہمارے لیے صحرا کا ہر راستہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی، اولیو ہاورڈ نے طویل سانس لے کر کہا، ہمیں اس کے ساتھ جانا ہی پڑے گا، ہم اس کے لیے مجبور ہیں۔ پیراشوٹ کا بنڈل بنا لو اور جوتے پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اولیو ہاورڈ کے جسم میں جیسے بجلی سی بھر گئی، اس نے تیاری کرنے میں بہت تیزی دکھائی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا دوست نکاہت محسوس کر رہا ہے، جبکہ اسے کام کرتے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس سے زیادہ پھرتیلا آدمی کوئی ہوگا ہی نہیں۔ مرجانہ نے کہا، میں نے اسے دھمکی دی تھی سیدہ مرجانہ کہ اگر یہ 5 منٹ کے اندر اندر چلنے کے لیے تیار نہ ہو گیا تو ہم اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں نے کہا۔ مرجانہ ہنس پڑی، بڑی خوبصورت ہنسی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جل ترنگ سج اٹھے ہوں اور صحرا میں بہار آ گئی ہو۔ تم بہت چالاک آدمی معلوم ہوتے ہو، اسے دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے ہی لبے دم معلوم ہو رہا ہے۔ اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ دھمکی بے حد ضروری تھی سیدہ، ورنہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔